ناظرین، میں ہوں محمد اسلم بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز۔ خصوصی انٹرویو سردار سجاد اظہر خان شاہانی کی یہ تیسری قسط نعمانی خاندان کا تاریخی پس منظر سردار الاداد خان، خان الاداد خان سے لے کر اب تک کی نوجوان نسل تک تیسری قسط ملاحظہ فرمائیں اور دیکھتے رہیں 12 نیوز۔ ناظرین، انٹرویو کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سعید اکبر خان نعمانی صاحب پہلی بار ممبر صوبائی اسمبلی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ مزید جانتے ہیں خان صاحب سے، سردار سجاد اظہر خان صاحب سے، مزید انٹرویو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی خان صاحب، اب اس الیکشن سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں کہ 1984 میں یہ جو ڈیرہ کوٹلہ جام سڑک بن رہی تھی تو ایک بند بن گیا، یہ دریا کا پرلا پانی جو ہے وہ اس بند پہ آ کے، اور بند 30 فٹ اونچی سڑک ہے۔ اس وقت والد صاحب یہیں آئے ہوئے تھے بکھر میں، تو پانی اوپر چڑھا تو تقریباً لوگوں کے پرلی طرف کے جو لوگ تھے، داجل کا تھا، سیانی وغیرہ وغیرہ، جو پرلا علاقہ سے مجو کے، یہ سارے پانی میں ڈوب گئے۔ ان کے گھروں کے اوپر سے پانی بھی اس سڑک کی وجہ سے خیبر پختونخوا پنجاب کو ملانے والی مین شرح، وہ سڑک جو ہے وہ اصل میں خیبر پختونخوا حکومت کی ہے، پنجاب کی نہیں، کوٹلہ جام تک۔ تو لوگ سارے اس وقت صوبہ سرحد تھا، لوگ سارے آ گئے کہ جی ہم تو ڈوب گئے۔ اس وقت مرحوم خدا بخش عوان ہمارا ایک بڑا قریبی، اللہ اس کو مغفرت کرے، داجل سے تھا، اسی طرح اور لوگ تھے، تو وہ سارے آئے خان صاحب کے پاس کہ جی ہم ڈوب گئے۔ خان صاحب نے جنرل جیلانی صاحب کو وہیں سے فون کیا کہ میرے لوگ ڈوب گئے اور یہ ان کی سڑک ہے، ان کو کہیں کہ اس کو کاٹیں، پانی آگے نکلے، اور وہاں جہاں سے کاٹنا اس پہ پل رکھیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی اس کا وہ رہے۔ تو جنرل صاحب نے جنرل فضل حق سے بات کی، معاملات ہو گئے، انہوں نے فون کیا کہ خان صاحب ٹیم آ رہی ہے اور آپ جس جگہ وہ کریں گے اسی جگہ سے کاٹ دیں۔ تو پرانا یہ بکر والا جو دریا تھا یہ کوٹلہ جام کے پاس سے گزرتا تھا، کوٹلہ جام نشیب سے، جی اس جگہ پہ جا کے، شیخ راؤ، ہاں وہی کوٹلہ جام نشیب۔ اب کوٹلہ جام نشیب جو آپ دیکھتے ہیں جو ڈیرے والی روڈ ہے، جیسے آپ مڑتے ہیں حیدری چوک سے تھوڑا آگے تو ایک پل آتا ہے، اس جگہ سے جا کے آج کل اس کی حالت بھی خراب ہے، وہ جو بھی ہے، تو وہاں والد صاحب اور مخلوق خدا وہاں سے وہ کاٹی گئی سڑک، تو پانی جو ادھر کا تھا وہ آگے آیا۔ اس ایریا میں بھی سیلاب آیا لیکن ان کا بھی بچاؤ ہو گیا، اور اس حلقے میں، اس علاقے میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا۔ پھر اسی جگہ پہ پل منظور ہوا اور آج آپ کا پل وہاں پہ موجود ہے۔ ساتھ ہی والد صاحب نے دریا خان والا جو مجوکا والا سپر ہے وہ منظور کروایا تاکہ آئندہ یہ آئے ہی نہ سکے، تاکہ یہ لوگ سیلاب سے بچ جائیں۔ تو یہ جو مجوکا والا سپر ہے یہ اس وقت انہوں نے منظور، اور یہ خان صاحب کی والد صاحب، اب وہ ہو گیا، یہ پل بن گیا۔ یہ ساتھ ساتھ تاکہ میں ان کا بھی بتاتا رہوں نا کہ انہوں نے ضلع بنا، پھر یہ چیزیں ہوئیں۔ اب سعید اکبر خان بن گئے MPA، امان اللہ خان شاہانی MNA، ملک نذیر احمد صاحب MPA، تاج محمد خان صاحب، اور دریا خان اونورڈ جو حلقہ تھا وہ میاں والی والے، اس ایریا میں ہم سپورٹ کر رہے تھے ڈاکٹر شیر افغان کو، تو ڈاکٹر شیر افغان اس طرف بن گئے MNA، کیونکہ 83 میں روکڑی صاحب نے جو ہمیں انجیکشن لگایا تھا 82 میں، اب پھر وہ شیر افغان صاحب کو سپورٹ کیا تو وہ MNA بن گیا ادھر۔ مجھے یاد ہے میں دریا خان میں جلسے میں گیا، رشید اکبر خان نے بڑی تقریر کی، اس وقت اس کا عروج تھا تو بڑا جلسہ تھا۔ قاضی حمید اس وقت ہمارے بھائی تھے، وہ رشید اکبر خان کے ساتھ ہوتے تھے، تو بڑی یادیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب بن گئے، اب پیچھے چلے جائیں کہ بریگیڈیئر قیوم صاحب ہمارے گھر رہتے تھے، اور ان کا جو تعلق بہت قریبی تھا وہ اتفاق فاؤنڈریز کے خاندان کے ساتھ تھا۔ اس وقت ان کا کوئی نام نہیں تھا، جو گاڑیاں آتی تھیں ان کو ڈیوٹی کے لیے، میں نے ملازموں سے پوچھا کہ یار یہ گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں بڑی، انہوں نے کہا اتفاق کیوں کی، میں کوئی کون ہے اتفاقی،
انہوں نے کہا جی پتہ نہیں مشینیں بناتے ہیں. تو ہمارے پاس جہاں ایک ویٹ تھریشر تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا اتفاق ویٹ تھریشر. تو ذہن گیا کہ اچھا یہ وہ ہے جی. پھر جنرل صاحب جب بن گئے تو جو میں نے والد صاحب کی زبانی سنا اور بریگیڈیئر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, تو بریگیڈیئر صاحب نے جنرل صاحب کو کہا کہ نواز کو وزیر بنا. اتفاق ہوا یار نہیں. بہرحال اس میں پھر والد صاحب کو بھی شامل کیا گیا, ان کو وزیر بنا دیا گیا. پھر کرتے کرتے اوپر بھی پہنچ گئے. تو 85 میں والد صاحب کو جنرل صاحب نے کہا کہ یار اوپر والے یہ چاہتے ہیں جب اجاز صاحب کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں تو آپ اس کے لیے. تو ہمارے لاہور میں گلبرگ 5 میں گھر میں وہاں پہ چودھری صاحبان کے ان کی ملاقاتیں کرائی ہیں. اور لوگ بہت اکٹھ ہوئے, وہ ساری ہوتی رہی. اس وقت تو خان صاحب کے پاس میاں صاحب بھی آتے تھے, سارا میاں صاحب کے لیے کر رہے تھے نا, ان کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کر رہے تھے. تو اب میاں صاحب جو تھے اس وقت ٹریکٹر نشان تھا ہمارا بھی اور میاں صاحب کا بھی. اور آپ پتہ نہیں اس وقت ایک ٹریکٹر تھرموپول کا بنا ہوا بچے تھے ہمارے لیے بھی انہوں نے بھیجا تھا, جو یہاں پہ میرا خیال ہے یہ چوک بازار میں لگایا تھا, وہ گھومتا رہتا تھا. ان کے وہاں لاہور میں مال روڈ, تو ہمارے لیے بھی انہوں نے بھیجا تھا. تو یہاں وہ ٹریکٹر جو تھا تھرموپول کا بنا وہ گھومتا رہتا تھا. ان کا سائیکل تھا ملک نذیر صاحب کا, ان کا سائیکل گھومتا تھا, ہمارا ٹریکٹر گھومتا تھا. تو اب میاں صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے والد صاحب کو ٹاپ اس میں رکھا. میاں شریف صاحب جو ان کی ایک سیکیورٹی لسٹ ہوتی صوبے کی, اس میں میاں شریف صاحب کے بعد والد صاحب کا نام تھا. اب اس وقت انہوں نے سعید اکبر خان کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا. والد صاحب نے کہا میں نہیں مانتا, ہمیں نہیں چاہیے یہ پارلیمانی سیکرٹری. انہوں نے کہا جی کچھ عرصہ گزارا کر پھر ہم کر دیں. بہرحال اس کے بعد مشیر بنا دیے گئے. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جی سعید اکبر خان پہلے وزیر اعلیٰ مشیر ہاں مشیر بن گئے. تو اس کے بعد وہ 88 تک مشیر رہے. یعنی اس دور میں والد صاحب جب اس کو آخری ان کی جو جنرل صاحب نے کمشنر سوشل سیکیورٹی, اب انہوں نے اپنی زندگی میں بکر کے لوگوں کے لیے جو بہت کام کیا, بہت کام کیا. اس میں آج بھی ملازمتوں کا بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کو بہت زیادہ. اب کمشنر پولیس میں بہت کروائے, باقی محکموں میں بہت کروائے, باقی کام بہت کرائے. اب کمشنر سوشل سیکیورٹی لگے تو انہوں نے بکر کے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی میں بھرتی کر دیا. امان اللہ خان صاحب جنیجو کے پاس پہنچ گئے کہ جی یہ سوشل سیکیورٹی پنجاب سوشل سیکیورٹی کا نام پنجاب سے ہٹا کے بکر سوشل سیکیورٹی رکھ دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ تو سارے بکر کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے عہدے بھی نہیں. توتے والا ایک جگہ ہے خان سر کے پاس, وہاں کے 2 سگے بھائی اس وقت سوشل سیکیورٹی میں ڈائریکٹر ہیں. دونوں والد صاحب نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کیے تھے, ابراہیم خان اور اس کا بھائی ہے, نام اس کا میرے توتے والا جو گاؤں ہے خان سر, ابراہیم اور اس کا بھائی, وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں سوشل سیکیورٹی. میرنی ایک گاؤں ہے, افضل خان میرنی کو آپ جانتے ہوں, ان کا چھوٹا بھائی ہے سجاد حسین خان, اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی بکر ہے, پہلے ڈی جی خان میں تھا. یہ تو 3 بڑے عہدے اس وقت بھی وہ موجود ہیں. اور لوگ بھی کتنے سوشل تحصیلدار موجود ہیں. نہیں, یہ تو میں صرف سوشل سیکیورٹی, اب نائب تحصیلدار اتنے کروائے, تھانے دار اتنے کروائے, اب وہ اے سی تک چلے. ٹھیک ہے, اے سی تک کیا, ایس پی بنے, تھانے دار جو لگائے وہ ایس پی بنے, ابھی تھانے دار ہیں جو انسپیکٹر تک, ایس پی تک, ڈی ایس پی تک, ٹھیک اس لیول تک بھی گئے ہیں. بڑے بڑے مشہور نام بھی اس میں, جیسے سردار علی محمود خان کو ان کا بیٹا تھا, وہ اس کو ڈائریکٹ ڈی ایس پی نواب صاحب سے کروایا تھا, نواب صادق سے. پھر وہ نوکری سے فارغ کر دیا ضیاء الحق نے, پھر وہ ضلع کونسل کے ممبر بنتے رہے. بڑا عظیم آدمی تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو بحال کروایا نواز شریف کے دور میں. پھر اس کے بعد ایس پی, اور ان کو ایس پی چکوال میں ہمارا کول مائنس کا, وہ بھی کیونکہ ادھر بھی سیاست میں والد صاحب کا بہت ہی انفلوئنس ہے چکوال میں. وہاں کے جو گروپ ہیں وہ بھی ان کی مدد ضرور لیتے تھے. چکوال, لیا, خوشاب, بکر, کچھ حصہ میاں والی, ان ضلعوں میں ان کا بہت انفلوئنس ہے. جیسے پنجاب کے اکثر ضلع, جی اکثر اب جناب یہ نوکریوں میں انہوں نے کیا کہ آج بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہیں, بڑے بڑے
اور لوگوں کو جن کو یہاں سے پاکستان سے باہر بھجوایا اور وہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت کام کروایا. اس طرح کے سلسلے ہوئے اور وہ کرتے رہے, سیاست چلتی رہی. اب جناب سعید اکبر خان صاحب 88 کا الیکشن آ گیا, پھر آزاد حیثیت میں بکر کو سویپ کیا. نواز شریف صاحب الیکشن سے تیسرے دن تشریف لے آئے بکر کہ جی ہمیں ووٹ دیں. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, آپ کی شکل سے تو آپ زیادہ عمر کے لگتے ہیں لیکن ہیں نہیں, آپ بچے ہیں. اب 88 میں شاید آپ بچے اس میں. اب وہ 88 میں نواز شریف صاحب آ گئے, کمیٹی چوک میں جلسہ ہوا, تصویریں آپ نے تصویریں میں بہت. اب اس میں انہوں نے کہا جی ہمارا ساتھ دیں. خان صاحب نے اس وقت 85 میں صاحبزادہ فیض الحسن اور ملک احمد علی اولک آپس میں مقابلہ کرتے. سامٹیہ صاحبان بھی خان صاحب کے بہت ہوتے ہیں, اللہ بھائی سامٹیہ. اچھا, اب ان کو سمجھایا 88 میں تم آپس میں مقابلہ نہیں کرو, کبھی نہیں جیت پاؤ گے, سیٹ جیتتے رہیں گے. ایک صوبے پہ آ جاؤ, ایک قومی پہ رہو. احمد علی صوبے پہ آ گیا, صاحبزادہ صاحب قومی پہ چلے گئے اور الیکٹ ہو گئے. تو بکر کے اندر اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو 15 آزاد ایم پی اے دیے اور اسی طرح کتنے ایم این اے دیے. ان کی زیادہ دلچسپی ایم پی اے پہ تھی کیونکہ وفاقی حکومت تو نظر آ رہی تھی کہ وہ بے نظیر صاحبہ کی بنائی. اب فاروق خان لغاری صاحب کے ساتھ بہت تعلق تھا خاندانی, لیکن وہ سردار نواب آدمی تھا, وہ ووٹ ہی نہیں مانگتا تھا. تو یہ یہاں پہنچ گئے. اوپر سے جنرل جلالی صاحب بھی تھے اس وقت, تو والد صاحب کا وہ تعلق بھی تھا. خیر انہوں نے یہاں پہ عام لوگوں کا اس دن وہ جو الیکشن کے بعد جیت کا جشن ہوتا ہے وہ تھا, تو اس دن وہ آ گئے. پھر ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کو لیا, وہاں سے وہ آگے جشن تھا اس ویسے ہی. تو بہت بڑا اکٹھ ہو گیا, جلسہ ہو گیا کمیٹی گراؤنڈ میں. یہ جو پرانے تھانہ صدر کے آگے اس وقت وہی جلسہ گاہ عموماً ہوا کرتی تھی, کمیٹی پارک. اب ہو گیا نا پارک, پہلے کمیٹی گراؤنڈ کہلاتا تھا. وہاں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اب اس کے بعد سعید اکبر خان صاحب جو تھے وہ کابینہ میں لائف سٹاک کے وزیر بن گئے. رشید اکبر خان اور ظفر اللہ خان خنان خیل جو تھے وہ وہاں, اب وہ چیئرمین بن گئے تھے نا ظفر اللہ خان بعد. رشید اکبر خان نہیں, اس وقت ایم این اے نہیں بنے تھے, وقت ان کا مکمل ہار گئے. لیکن جب وقت مکمل ہوا لوگ نہیں کرتے وعدہ وفا. خان صاحب نے کہا نہیں, اسی دن اس سے ریزائن کروایا اور ظفر اللہ خان چیئرمین. جی اب وہ چیئرمین بن گئے. اور یہ اب ظفر اللہ خان اس وقت کیسے ایم این اے بنے, ہمارا جو نوانی عوامی محاذ تھا. اور ادھر سے رشید اکبر خان, سعید اکبر خان ایم پی اے تھے, اور کون تھے خان صاحب نے بھی الیکشن میں. ہاں, ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ 88 کے الیکشن میں یہ لوگ آ گئے والد صاحب کے پاس, کیونکہ اب ان کی سیاست ایک ضلع کونسل تک محدود ہو رہ گئی تھی. تو یہ آ گئے کہ جی آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, تو آپ ہمیں ساتھ رکھیں. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی پہ ان کو بکر والی سیٹ. تو ظفر اللہ خان بھی ایم پی اے بن گئے, ڈھانڈلہ صاحب. ادھر سعید اکبر خان, یعنی منکیرا والی. تو اس طرف ظفر اللہ خان خنان خیل بن گئے ایم این اے. عزیز احمد خان شاید ایم پی اے تھے یا اس سیٹ پہ, وہ مجھے ایگزیکٹ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, 88 والے الیکشن میں. اب سعید اکبر خان وزیر بن گئے. اور اتنی ہم آہنگی تھی ڈھانڈلہ صاحبان اور ہمارے خاندان میں, خاص طور پہ سعید اکبر خان اور ظفر اللہ خان میں, کہ یہ تقریباً ہر وقت اکٹھے ہوتے تھے. میرا ایک دوست لاہور میں, تو لاہور میں ہوتا تھا, وہ مجھے ایک دن کہتا ہے یار تیرے کزن کی کافی دفعہ میں گاڑی دیکھتا ہوں, اس کے پیچھے ایک 82 ماڈل کی کرولا جا رہی تھی, ڈرائیور چلا رہا تو ہوتی خالی ہے. کیونکہ ظفر اللہ خان جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ان کی گاڑی پیچھے پیچھے ہوتی تھی. یعنی اتنی ہم آگی تھی, قربت تھی, اور بڑا اچھا وہ ایک بنا ہوا تھا سلسلہ. تو اب یہ سلسلہ چلا. سعید اکبر خان نے لائف سٹاک کی منسٹری میں بہت لوگ بھرتی کروائے. اسی دوران 88 والے دور میں خان صاحب نے سب سے زیادہ نوکریاں, تھانے دار, نائب تحصیلدار, ٹیچر, کلرک, 300 ٹیچر تھے. انہوں نے 90 میں جب مسئلہ بنا تھا 300 ٹیچروں کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا تھا. خان صاحب نے کہا ایک لڑکا انچارج بنے, 100 روپیہ ایک ایک بندے سے لے کے لاہور آ جائے.
وہاں پہ وکیل کیا عدالت میں اور سب کو انہوں نے بحال کروا دیا. اسی طرح جو نکلے تھے سب کو بحال کروا دیا. 90 میں جب معاملہ خراب ہوا تھا ان کا کیس ہی لڑا خود سمجھو. ان کا کیس لڑا راستہ دکھایا. اس وقت بھی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اختلافات یہی تھے کہ تم جو میں چاہتا ہوں جو ہمارے علاقے کے لیے تم لوگ جو کرو اس حد تک تم لوگ نہیں کر رہے. تو وہ پھر ان چیزوں سے تھوڑا دل رکھتے تھے, وہ ان چیزوں سے پڑھتا تھا کہ مجھے ڈکٹیٹ کیوں کرواتا. تو 90 میں جب ان کو بہت پاور دے دی گئی اوپر سے کہ بھائی تمہاری حکومت اور غلام حیدر وہیں ہیں, تو اس نے کہا ان کو میں نے فکس کر دیا. خواجہ صدیق اکبر کو ڈی سی لگایا گیا. ڈھانڈا صاحبان کو روکڑی صاحب آ گئے, ادھر سے خدا بٹوانا انہوں نے یہاں پہ کیمپ بنا لیا کہ ان کو کسی طرح ختم کرو. تو انہوں نے ڈھانڈا صاحبان کو کہا بھائی تم ان کو چھوڑو اور الیکشن تمہیں قومی اسمبلی کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. بہرحال وہ کرتے کراتے پھر حکومتی پریشر تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. امان اللہ خان کے پاس قومی اسمبلی کا ٹکٹ تھا, پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا ان کے گھر کے. تو پھر نعیم اللہ خان آئی جے کے امیدوار بن گئے صوبائی کے لیے. حافظ صاحب ہمارے تھے. بہرحال وہ الیکشن لڑا, ادھر حالات بہت خراب ہوئے. سعید اکبر کو وہ حلقہ چھوڑنا پڑا, وہ بلور کوٹ میں چلا گیا. ادھر سے ملک اقبال نے لڑا. تو وہ الیکشن تو جیسے وہ ہمارے لوگ بہت جیلوں میں گئے, پرچے کاٹے گئے, سب کچھ ہوا کرتے کراتے. 90 کے الیکشن میں بہت اس کے ہمارے لوگوں پہ بہت ہی زیادہ پریشانیاں آئیں. لیکن ڈٹ کے لڑا الیکشن, جیسے آپ بھی ڈٹ کے لڑا. اب اس کے بعد 92 میں بلدیاتی الیکشن جیتتے ہم, اور صبح کو نتیجہ ہمارے خلاف. ان کو بلا کے خواجہ صدیق اکبر, عوام آپ کے ہاتھ میں فیصلہ, خواجہ صدیق اکبر نے سارے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان سے بلا کے وہ فارم سائن کروا لیے, سب سیٹیں جیت گئے. یعنی رشید اکبر بھی یہاں سے ہار گیا, باقی بھی سارے. تو 93 میں اب پھر الیکشن آ جاتا ہے, جنرل الیکشن. تو نعمانی امامی محاذ نے سویپ کیا. صوبے میں میاں منظور وٹو کی حکومت بنتی, اس میں سعید اکبر سینئر وزیر ہوتا ہے. پہلے بھی وہ وزیر رہ چکے, ہاں وہ تو رہ چکے, لیکن یہ بہت تگڑا دور تھا. وزیر مواصلات یا وزیر مواصلات CNW. رشید اکبر خان اوپر MN ہوتے ہیں, اور بہت تگڑی حکومت ہوتی ہے. اور ساتھ والی اس میں ہمارے ساتھ جو MN تھے 93 میں, بارہ احمد حسن خان MP تھے, وہ بھی مشیر بنے, اور سعید اکبر خان وزیر بنے, اور ملک نذیر احمد اترا تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی الیکٹ ہوئے تھے. آزاد وہ بعد میں فیصل صالحات کے انفلوئنس سے انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی, وہ بھی وزیر بنے. بکھر کے 2 MPA وزیر اور 1 مشیر. جی ہاں. تو اس وقت وہ بہت تکڑا, اس وقت یہ سپار باندھ منظور ہوا, باقی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, کافی چیزیں بنی 93 سے 96 والے دور. پھر 97 کا الیکشن آتا ہے. خان صاحب خود فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس میں خود لڑنا, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا, اور وہ ایک ویو تھی, لوگوں کی خواہش بھی تھی, خان صاحب کے خواہش اپنی جگہ, لوگوں نے, لیکن ایک ویو تھی اس وقت نواز شریف کی, اور حالات بنا دیے گئے تھے. تو خان صاحب کے لیے الیکشن ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا, کیونکہ ہمارا اگر سربراہ کو اوپر نیچے ہو جاتا تو پھر گروپ کے لیے بہت. تو ہم نے پھر پوری توجہ جو ہے ہم نے اس حلقے میں. تو خان صاحب الیکٹ ہو گئے, رشید اکبر خان نے 73 وہ 73 تھا ہاں. ثناء اللہ خان صوبے میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ پینل میں تھے نا, تو وہ الیکٹ ہو گئے. رشید اکبر خان کچھ ووٹوں سے ہار گئے, سعید اکبر خان MPA بن گئے, وہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنے. اور جو ہے والد صاحب نے وہاں ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا جو کہ اپوزیشن میں تھا, اس کے وہ کنوینر تھے, جس میں جعفر خان نظاری, نصر اللہ خان دریشک اور باغ رحیم, یہ چنوٹ والے شیخ کیا نام ان کا وہ تھے جو بھی MN ہے, کیسر شیخ کو 20-25 MNAs کا وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ تھا. اس کے بعد مشرف صاحب کا
وہ آ گیا مارشل لاء. پھر بلدیات 2001 حمید اکبر خان نے 88-89% ووٹ لے کے ناظم منتخب, ضلع ناظم اور فخر کی تاریخ کے پہلے ضلع ناظم, کیونکہ پہلے چیئرمین شپ تھی. ٹھیک ہے, یہ اب اوپر مرکز وہ تھا, مرکز خان صاحب مرکز میں تھا. اس کے بعد 2002 والا الیکشن آ گیا, وہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ حمید اکبر خان صاحب کو تو کیونککہ وہ تو کاروبار میں پہلے تھے, وہاں سے اس وقت کچھ مجھے بھی کہا گیا کہ مجھے حمید اکبر خان نے کہا, میں نے کہا جی میں میری دلچسپی نہیں ہے. میں ایک اپنی ملازمت کے اس میں تھا, ایک لائف سٹائل بن چکا تھا, اور اس وقت تک میں پھر اس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا, معاملات بن گئے. چودھری شجاعت کو لڑایا گیا, ثناء اللہ خان کو لڑایا گیا, لڑ گئے, سیٹیں ٹوٹی. سعید اکبر خان, رشید اکبر خان پھر الیکٹ ہو کے آ گئے. سعید اکبر خان منسٹر بن گئے جیل خان, رشید اکبر خان MN رہے, جیسے ثناء اللہ خان MN, تو پورا پینل اپنا. تو آگے پھر آپ کو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی ہسٹری نہیں ہے, وہ تو ابھی بالکل ہی کافی پھر وہی ملازمت والا آ گیا کہ جیل خانہ جات میں کافی لوگ اس میں بہت ملازمت کرائی لوگوں کی. اور ہمارے خاندان کا ایک اور بھی ہے کہ یہ جب کرتے ہیں نا اپنے ساتھی کا, تو میں ایک چیز میں بہت ہوا کہ انہوں نے سپاہی بھرتی کیا جیل خانہ جات میں جو کانوں سے بہرا تھا. میں کو ظالم تیرے پاس بم پھٹ جائے تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تو بہرا ہے. اس نے کہا میں بھرتی ہوا پولیس میں وارڈر ہوں, کیا ہوں اس میں جیل پولیس میں. تو یہ چیز نیگیٹو نہیں ہے یہ ان کے لیے کہ ایک بندہ نہیں. میں نے اس نے پھر کہا کہ میرے کانوں کا علاج ہوا, میرے کان ٹھیک ہے, میرا میڈیکل ہوا. میں نے اسے کہا تو ڈورا تھا بچپن میں ہوتا تھا. تو اس پہ پھر اس نے کہا جی میں اب ٹھیک ہوں, میرا میڈیکل ٹھیک ہے, لیکن میں بھرتی. آپ کئی ہیں جن کو نوکریاں ہوئی, آپ سیاسی طور پہ مخالف ہیں, بہت سے چھوڑ گئے سیاسی طور پہ مخالف ہیں, لیکن ملازمت ابھی بھی کر رہے ہیں, اس کے فائدے ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے خاندان کا ایک تو عوام کو شعور دیا, جو آپ کہتے ہیں نا کہ حفیظ خان بھی MPA رہے ہیں اسی حلقے میں. حفیظ اللہ خان اس وقت جب یہ کرائسس آئے تو کیونکہ سعید اکبر خان اور رشید اکبر خان اس وقت وقتی طور پہ باہر ہو گئے تھے, تو خان صاحب نے حفیظ اللہ خان والد صاحب کے سب سے فیوریٹ ہوئی تھے بھتیجوں میں. اس کو MPA کے لیے لائے, وہ الیکٹ ہو گئے, انہوں نے اپنا دور گزارا. پھر معاملات کچھ ایسے ہو گئے, پھر دوبارہ وہ نہیں ہو سکے. بطی اللہ خان نوانی صاحب انہیں کا سارا یہ سارا خاندان اسلم خان, اس خاندان میں جتنا بھی جو کچھ ہے یہ خان اصغر خان کی ایک وہ ہے, انہیں کی شخصیت, انہیں کی پتہ نہیں, صرف خاندان ہی نہیں ہے, بڑے خاندان ہیں, بہت خاندان ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پورے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جو یہ کہتے ہیں. میں ابھی اسلام آباد میں جو بہت بڑی پوزیشنز میں ہیں میں ملتا ہوں, تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ان کے والد کے ہمارے بڑے احسانات ہیں. تو ان کا جو کردار ہے بالکل ہمیں لوگ ابھی چاہے بچے ہیں بڑے وہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں, تو اب بھی وہ کوئی ایسی تیسری جگہ نہیں جہاں خان صاحب کا نام نہ لیا جاتا. تو اب یہ ہے کہ انہیں کی ساری چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے. اب بھی میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو مجھے وہاں بہت سے پاؤں پیروں کے نشان ملے. بالکل لوگ جاتے ہیں فاتح کے لیے جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور یہ تو قبر پہ جا کے کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ بھی خان صاحب موجود ہیں کہ جو ہر شب جمعہ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ اپنا زندگی گزار کے انہوں نے بہت خدمت کی, صرف اپنے ضلع کی نہیں, ضلع کے بہت بڑے خاندان ہیں پورے پاکستان میں. اب آؤں ان کے باقی جو تعلقات, جی کیمل پور ضلع, اٹک ضلع جو ہے ابھی اس وقت جو وہاں کے جتنے بھی پرومیننٹ خاندان ہیں ان کے وہ کہتے ہیں ہمارے پہ احسانات ہیں. فورٹ فتح خان والے جو انہوں نے سر محمد نواز خان نے ان کو نوکری دلوائی تھی, اس کے بعد ان کے خاندان کو انہوں نے ہمیشہ سرپرستی کی. چودھری شیر علی وزیر رہے,
اس دفعہ MP نہیں بنے کوٹ فتح خان کے. ملک عطا تھے, آپ کو نام سنا ہوگا, وہ جو مونچھیں رکھتے تھے, گھوڑا سواری میں بہت مشہور تھے اور خوددار تھے. میں ابھی کوٹ فتح خان میرا گھر ہے. نواب صاحب تھے سرفراز خان پنڈ گھیپ والے, بہت دوست سے, بڑا ان کا ان سے وہ تھا رابطہ. ایک دفعہ مجھے کال ہے کہ نواب صاحب سے 5 دن ہو گئے میں فون کر رہا ہوں, وہ نہیں اٹھا رہے, تو جاؤ پنڈ گھیپ, میں اسلام آباد میں تھا, ان کا پتہ کر کے میری بات کرو. میں گیا, انہوں نے کہا میں تھوڑا سا طبیعت نہیں ٹھیک تھی, میں نے بات کرے. پھر نواب صاحب کھنڈے والے, یہ تحصیل ضلع اٹک ہے, شادی خان والے, کوٹ فتح خان والے, تھٹا ایک جگہ ہے جڑ میں, وہاں کو کافی سیاسی بھی ہیں اور فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے وہ, اور اسی طرح باقی خاندان جتنے بھی وہاں کے بڑے خاندان ہیں وہ خان صاحب کے بہت ہی زیادہ وہ ہیں, یعنی قریبی ساتھی, قریبی دوست, اور وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے احسانات تھے. اب پنڈی میں اب راجہ بشارت صاحب ہیں وزیر موجودہ جو, ہاں وہ اب ان کے وہ ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے بچے ہیں, سب میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے بالکل فیملی. وہ مجھے راجہ بشارت صاحب یہی کہتے ہیں کہ یار ان کا ہمارے پہ بڑا ہوا ہے, ہمارے والد کے ساتھ ان کا تھا. گھوڑا گلی والے, وہ تو ہمارا گھر ہے, مری, وہ تو ہمارا گھر ہے, کیونکہ دادا کی پوسٹنگ ہوئی تھی مری میں, تو اس وقت سے راجہ اشفاق سرور کے دادا راجہ خان زمان خان ان کے دوست بنے. پھر میرے والد نے آگے چلائی, راجہ محمد سرور, راجہ غلام سرور, پھر راجہ اشفاق سرور ان کے بیٹوں کی طرح تھے, اور ابھی تک اب آگے ہم بھی جو ہے سلسلے میں بھا رہے ہیں. اسی طرح اور خاندان, چکوال والے سردار عباس فیملی ہوگی, باقی بڑی وہاں کی سیاسی فیملی میں, سارا یہ لوگ ہمارے گھر ہیں. اسی طرح باقی اضلاع کے جو ہیں, ایون سندھ میں ہیں, لونڈ ہو گئے, سمرو ہو گئے, باقی محمد میاں سمرو صاحب ہیں, زرداری صاحب بالکل آ کے چاچا حاکم علی خان زرداری کے ساتھ ان کا تعلق تھا, تو میں بھی ان سے ملتا رہتا ہوں سب سے. تو اب یہ ہیں ان کے جو تعلقات تھے, جن اس میں انہوں نے اپنے تعلقات بنائے, ان کا ایک لیول تھا, ایک ان کا سلسلہ تھا. ملتان, خانے وال, جو ضلع کا آپ نام لیں, وہاں کے جتنی پرومیننٹ فیملیز ہیں, ہم تو اب اس تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, ہم خان اصغر خان کے لیول پہ اب ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے, نہیں پہنچ سکتا. ان کو خدا داد کو ماتھے میں کوئی چیز تھی, ٹھیک ہے جی. اب اس کی شخصیت, عام غریب آدمی, کبھی خان محمد اصغر خان کا جو وہاں پہ ڈیرا لگا ہوتا تھا لاہور کے اندر, کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ امیر لوگ بیٹھے اور غریب ادھر انتظار کریں کہ وہ اٹھیں گے تو ہم نہیں, سب اکٹھے. کیک چل رہا ہے, چائے چل رہا ہے, مشہور تھا. بیکری بند ہو گئی ان کی فوتگی کے بعد, جس سے وہ کیک آتے تھے, شیف زن بیکر بند ہو گئی, انہیں بھی چل رہی تھی. اب میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ اپنے بارے میں یا پوچھیں گے تو بتا دوں گا, پھر اس کے بعد میں اجازت لوں گا. اب یہ کافی کیونکہ یہ تو پرانا. اب آپ کو بتاؤں کہ ان کی میں شخصیت, ایک تو اسلم خان, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کسی غریب آدمی کو یوں ملے یا اس طرح, کبھی بھی ہمیشہ یہ کندھے پہ ہاتھ اور ایک یوں ہاتھ, ٹھیک ہے, اپنے برابر میں بٹھانا. ان کا کوٹھی میں جو ایک لگا ہوتا تھا ڈیرا, مجمع لگا ہوتا تھا, کوئی بیٹھا, کوئی غریب بکر کا آ بھائی پائے, سب بیٹھے. اب ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. محمد میاں سمرو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے, وہ آئے ہوئے تھے گھر پہ. وہ جب آتے تھے پہلے, جب وہ تھے پریزیڈنٹ نہیں تھے, لیکن پہلے ابھی بھی وہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ تو لوگ بتا رہے ہوتے تھے کہ چاچا میرے بہت وہ تھے. اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے, اور لوگ بھی بیٹھے. ملازم سے پوچھا یار باہر کون آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو بابا صبح آیا تھا, آپ نے اس کو کام بھیجا تھا, وہ آئے. انہوں نے کہا تو بلا نا. اب اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا, غریب میلے کپڑے, چادر, کرتا, وہ جوتا اتارنے. انہوں نے کہا جوتی کیوں لہندا پہ؟ کسی کلین جو بنا لائی ہوئی پاتیت, ٹھیک ہے جی, انسانیت. سنیں, اب وہ آگے سے کہہ رہے کیسے میں کو تو باہر دسانے میں ڈٹھے پولیس ہاں کھڑی ہے نا, تو میں کو کہا انہاں دسے نوکرا میں اندر صدر صاحب بیٹھے,
جی ہاں میں تو تاں باہر میں تھا. یہ عام بات نہیں ہے کہ صدر صاحب اندر ہاں. بیٹھے اور بڑے بڑے لوگ اندر گئے بیٹھے. میں غریب آدمی ہوں, پولیس سے کرتی. اب اس کو کہتے ہیں کہ پتہ ہے کون ہے صدر؟ نہیں سر. میں نے کہا یہ ملو. تو محمد بن سمرو بھی کھڑے ہو کے ان کو, اور صدر صاحب سے ملاقات ہو گئی. ایک عام غریب اب وہ آدمی گلے لگایا, اس کو کہا بیٹھ, اب اس کو چائے شائے دی. یعنی ادھر کبھی میں نے تفریق نہیں دیکھی اس بندے کے پاس, اور اسی لیے اللہ نے اس کو عزت دی تھی. ٹھیک ہے, میں بھی کوشش کے باوجود وہ چیز نہیں کر, حالانکہ میں ذاتی طور پہ ذہنی طور پہ اور طبعاً میں ہوں کافی حد تک, اللہ کا کرم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انسانیت کو کروں, لیکن میں بھی اس لیول تک نہیں کر سکتا ہوں. کبھی کبھی میں بھی کوشش میرے اندر بھی کبھی کبھی وہ آپ بتاتے نہیں, اور لیکن اچھا جیسے پھول پہچانے جاتے ہیں نا خوشبو سے, انسان اپنے کردار سے. اب بات وہ آپ کی جو خوشبو ہے وہ آگے کیا, دوسری مثال دیتا ہوں. میں اسلام آباد سے آتا ہوں, تو یہ والد صاحب گھر کے گیٹ دوسری طرف ان کا کمرہ وغیرہ تھا, اور ادھر ان کا سارا ڈیرا لگا ہوتا تھا. شام کا ٹائم تھا تو بیٹھے تھے, اکیلے تھے اس میں, تو مجھے انہوں نے بلایا, میں گیا. تو غریب سا بندہ آیا, اس کو کہتے ہوئے کتنا گیا سویر تھا تو گیا, بلا میں گیا کام میرا تھی گیا, تو کو اللہ خوش رکھے, دعائیں دینے لگا. تو پھر میں, تو اس کو کہتے تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس 1000 روپے. تو کہتے ہیں نکال کے دکھا. میں ذاتی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ بیچارے کی غریب کی عزت نفس یہ کیوں مجروح کر رہے ہیں اس طرح. اس نے وہ نکالے تو کوئی وکیل کارڈ نکلا, کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے یہ وکیل کا کارڈ. یہ کیوں رکھا ہوا؟ کہتے میں ادھر سے گزر رہا تھا, ایک بندہ کھڑا, اس نے کہا وکیل کرنا تو یہ لے لیں. تو اور کہا آخر کار اس کے 100 روپیہ نکلے, 1000 نہیں نکلا. تو وہ اپنا اس نے اچھا اب کہتے ہیں تو یاد ہے 1000 روپے میرے پاس 1000 ہے. اب ان کا ایک وہ اپنا ایک پیار کا اور ایک وہ کرنے کا یہ تھا کہ اس کو کہا بچہ سمجھ کے کہ ہم دیتا ہے تو میں کو 1000. اس نے کہا جی وہ کہتا کرایہ کتنا ہے بس. اس نے کہا 400 روپے. 100 روپے تیرے پاس ہے تو کرایہ کہاں سے دے؟ تو کہتا جی میرے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں سائٹ پہ کام کرتے ہیں, محنت مزدوری جو بکر کے لوگ مزدوری کرتے ہیں, میں ان سے جا کے ادھار لوں گا. کہتے ہیں کہ دیکھ جھوٹ بولا ہے نا تو نے. 500 روپے جیب سے نکالا, اس کو دیا. اب مجھے سمجھ آئی, میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو عزت نفس مجروح کر رہے ہیں, لیکن پتہ چلا وہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں, کرایہ نہیں. ہاں, تو اس کی شخصیت یہ تھی. اب میں آپ کو اس سے ہٹ کے, اور میں اپنی زندگی میں اور کے درجات بلند, مطلب بڑی خدمات, اور آپ نے مختصر روشنی ڈالی. اب یہ سوال بڑا, کیونکہ اگر ہم انٹرویو کریں خان صاحب کی حالات زندگی پہ تو دن لگ جائیں گے, گھنٹوں کی نہیں خان صاحب. تو میں تو بھائی اپنی شخصیت یہ ہے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد PSO میں نوکری کر لی. نہیں, ہمیں ہمارے ناظرین کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے, دیکھنے والوں کے بھی کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ ابتدائی آپ نے بتا دیا کہ میں نے 5 جماعتیں نوانی سے پڑھی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہمارے استاد مجھے یاد ہے, ایک رمضان ہوتے تھے, استاد رمضان چڑھویا تھے قوم کے, اور ایک استاد امام بخش ہوتے تھے, باغدہ قوم تھی, دونوں یہ شہانی کے تھے. آغا سبت حسن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ابھی صحت دے اور زندگی دے, وہ یہیں ہمارے آغا حسن ان کے والد مڈل سکول کے ہیڈ ماسٹر رہے 60s میں. یہ آغا علی حسین وغیرہ کے چچا زاد ہیں. آپ لاہور میں پیدا ہوئے تھے یا پیدا نوانی میں؟ ہمارے میں ہماری جنریشن ہے نا, ہماری جنریشن ہیں, میرے کزن میرے بھائی کوئی بھی ادھر نہیں پیدا ہوا. ہم یہیں پیدا ہوئے, کچے مکانوں میں پیدا ہوئے. دریا تھا اس وقت, مکان کچے ہوتے تھے, لوگ سچے ہوتے تھے, مان کے سچے. ٹھیک ہے نا, تو ہم انہیں کچے مکانوں کے سچے لوگ ہیں, اور یہاں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم بھی 5 جماعتیں یہیں پڑھی, 6ٹی میں جا کے سینٹرل اسکول لوئر مال لاہور میں داخل ہوئے. یہ تو بتا چکا ہوں. یہ ناظرین ایک تھوڑی سی بریک, اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر خان صاحب کو ہم تکلیف دیں گے. یہ سلسلہ انٹرویو کا اور سیاست کا یہ جاری رہے گا. ناظرین, آپ نے سردار سجاد اثر خان شہانی کا خصوصی معلوماتی آپ نے سنا انٹرویو.
یہ سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.